بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالکریم کائبہ نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر مخاطب ہوں۔ اس ویڈیو کا بڑا اہم موضوع ہے کہ جو ہمارے یہاں پرائیویٹ ہاسپٹلس یا پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ظلم کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ بات کریں گے کہ یہ صحت سے متعلق معاملات ہیں، اور صحت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل دنیا میں تمام ملکوں میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جو لوگ باہر ہیں، اوورسیز پاکستانیز ہیں، اور جو ان کے عزیز رشتہ دار ہیں، یا جو ویسے جو گئے ہیں بیرون ممالک، یا سنی سنائی بھی بات ہوگی اپنے عزیزوں سے جو وہاں پہ ہیں، کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے شہریوں کو 2-3 سہولتیں لازمی دیتا ہے۔ نمبر 1 صحت، اور نمبر 2 تعلیم۔ یہاں ماشاءاللہ پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک ویڈیو کی کہ جی ہم سے ٹیکس جو ہے وہ اس طرح بدمعاشی اور غنڈہ گردی سے لیا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے، وہ ہر کسی کو انہوں نے نوٹس بھیج دیا FBR نے، اور اب جو ہے وہ انہوں نے بڑی مہربانی کر کے کہ جی ڈیٹ نہیں بڑھے گی، 30 تاریخ نہیں بڑھے گی، وہ آخر 14 دن کی جو ہے انہوں نے ڈیٹ بڑھا دی، بڑا احسان کر دیا۔ وہ انشاءاللہ دسمبر تک ہی جائے گی، آپ دیکھیں گے، اور جی سم بند کر دیں گے، اور شناختی کارڈ بلاک ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ٹیکس دینے سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، ویسے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سبھی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، تمام 25 کروڑ عوام جو ہے ٹیکس کسی نہ کسی طرح سے دے رہی ہے، چاہے وہ موبائل فون کے ذریعے ہو یا ویسے ہو، مگر سہولتیں کوئی نہیں۔ دنیا میں ٹیکس لوگ لائن لگا کر ٹیکس دیتے ہیں، مگر ان کو سہولتیں آپ دیکھیں کیا ہے، صحت کی سہولت دیکھیں، تعلیم کی دیکھیں، اور دیگر سہولیات، آپ جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار واقعی۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ چیز بالکل نہیں ہے، اور یہ جو سرکاری اسپتال ہے یہاں پہ ماشاءاللہ ان کا تو برا ہی حال ہے، چاہے سرکاری اسپتال ہو یا سرکاری اسکول ہو۔ کراچی میں 2 بڑے ہاسپٹل تھے جو فیڈرل گورنمنٹ نے ایک عرصے تک ان کو چلایا، جناح ہاسپٹل اور NICVD، وہ ماشاءاللہ سندھ گورنمنٹ 18ویں ترمیم ان کی جو نام نہاد ہے، یعنی 18ویں ترمیم انہوں نے کہا جی صوبے کو اختیارات ملیں گے، وہ اپنی عیاشی کے لیے ملیں گے، وہ اس کو بچانے کے لیے بیچارے ابھی بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ترمیم جو ہے وہ 26ویں 8ویں ترمیم پیش ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ جو صحت وحت پہ ان کو کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ اور اندرون سندھ جو ہاسپٹلز وغیرہ ہیں سرکاری، ان کا تو سب کو ہی حال پتہ ہے، وہاں تو اسپتالوں میں، اسکولوں میں جانور بنے ہوئے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جو 15 ممالک کے جو لوگ ہیں وہ یہاں کراچی آ کے علاج کراتے ہیں، وہ سب نے دیکھ لیا، ان کے اپنے لوگ جو بیچارے اندرون سندھ سے آئے ہوئے، تمام سرکاری سول ہاسپٹل، جناح ہاسپٹل، NICVD، اور جو ہے وہاں پہ جو ہے بیچارے فٹ پاتھوں میں پڑے ہوئے ہیں، رات کو اندر جگہ ہی نہیں، باہر آ کے بیچارے وہ فٹ پاتھوں میں پڑے ہیں۔ یہ 15 ممالک شاید وہی ہیں جو اندرون سندھ میں جو شہر ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں، ان کو یہ 15 ممالک گن رہے ہیں۔ اچھا جی، اب مین معاملے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو دیکھا ہوگا، کراچی میں ایک دو تین ہاسپٹل ہیں، جس میں آغا خان ہاسپٹل ہے اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے۔ یہ پیورلی جو ہے چیریٹیبل بیس پہ بھی یہ قائم ہوئے تھے، اور ان کو زمین بھی چیریٹیبل بیس پہ دی گئی تھی، انتہائی سستے داموں دی گئی تھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے بڑے ڈاکو اور سب سے بڑے ظالم لوگ یہ ہیں کہ اگر کسی کی ڈیتھ وہاں پہ ہو جائے، غلطی سے کوئی چلا جائے، تو وہ لاش بھی نہیں دیتا جب تک کہ آپ فل پیمنٹ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان تمام اشرافیہ کا ایک ہاسپٹل ہے کلفٹن میں، ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہے۔ اچھا، ضیاء الدین ہاسپٹل ہے، بقائی ہے، اور اس طرح بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تباہی بچائی ان لوگوں نے، کوئی ریٹ مقرر، اس میں کسی کا کوئی ریٹ مقرر نہیں ہے، کہیں جائیں گے تو آغا خان میں کہیں الگ جو ہے آپ کو ریٹ ملے گا، اور لیاقت نیشنل میں الگ ملے گا، ساؤتھ سٹی میں الگ ملے گا، نیشنل ہاسپٹل میں الگ، سب بڑے بڑے لوگوں کے ہاسپٹل ہیں۔ اور آغا خان نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ خیراتی وہاں کے فنڈ قائم کیا ہوا ہے، وہ دکھانے کے لیے کہ ہم یہ خیراتی علاج کر دیں گے۔ پاکستان میں سب سے مہنگا اور بڑا ظالمانہ علاج وہاں پہ ہوتا ہے، اندر صاف صفائی ہر چیز ہے، مگر آپ دیکھیں وہ دکھانے کے لیے سب کچھ ہے۔ جو ظلم کرتے ہیں وہاں پہ اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں، ان سے غنڈہ گردی کراتے ہیں، لوگوں کو وہاں مارتے ہیں، نکالتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ پرائیویٹ جو ہاسپٹل اور شہر میں ہیں ان کا حال دیکھیں کہ وہاں بھی جو ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ پیٹ میں وہ قینچی رہ گئی، اور پیٹ میں تولیہ رہ گیا، اور فلاں رہ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اچھا، ان پہ کوئی چیک ہے نہیں، وہ نام نہاد ایک وہ ہے ہیلتھ کیئر کمیشن، مگر وہ اصل میں پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے، اور خصوصی طور پہ سندھ میں، کہ جو بھی محکمہ قائم کیا جاتا ہے اس کے بھتے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ انڈسٹریز ہیں تو وہاں پہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کے بھتے،
اچھا، اور دوسرے سے یہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، ان کے بھتے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے تو ان کے بھتے، مطلب بھتے ان کے جاری و ساری ہیں۔ اچھا، بھتے وہ بھی اوپر جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، حکمران بیٹھے ہوئے، ان تک وہ پہنچتے ہیں۔ پھر باقی سسٹم سندھ میں ہم نے پچھلے دنوں عرض کی تھی کہ سسٹم کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ، آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سسٹم کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ سندھ میں سسٹمز کو بیچ دیے گئے ہیں محکمے، یا یہ سسٹم آپ کا ہے، وہ ایک ہاسپٹلس کے مالک ہے ماشاءاللہ، ان کا جو ہے وہ بھی ایک سسٹم چلا رہے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے جب تک ختم نہیں ہوں گے، جب یہ معاملات طے نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب ہاسپٹلس میں آپ جائیں، ایک ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کی فیس ہے 2000، کسی کی 1500، کسی کی 3000، کسی کی 5000، کئی ریٹ فکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں، کلینکس ہیں، اس میں ڈاکٹرز کی اپنی اپنی مرضی ہیں۔ اچھا، پھر ڈاکٹرز بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن کر کے آتے ہیں، پھر ان کی فرونیت دیکھیں، ان کے گردنوں میں سریہ دیکھیں کہ مریض بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جی، 5 بجے ڈاکٹر صاحب نے آنا ہے، ڈاکٹر صاحب 5:30 بجے آ رہے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یار ڈاکٹر جو ہے یہاں سے یہ ڈاکٹر صاحب گزرے، ہاں جی یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب۔ لوگ بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مگر فرونیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دیتے ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کون؟ ایک مافیا ہے، یہ دواؤں کی کمپنیاں جو ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز۔ اچھا، ان کی ڈرامے بازی آپ یہ دیکھیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹائی شائی لگائے ہوئے، بیگ ویگ ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جو میڈیکل ریپ کہتے ہیں، یعنی میڈیکل ریپرزنٹیٹیو، وہ ہر ہاسپٹل میں ہر ڈاکٹر کے پاس باہر 4 5 6 بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کا اب عام عوام کو یہ پتہ نہیں، میں آج آپ کو اہم چیز بتاؤں کہ میڈیکل ریپ جو ہے، کمپنیز ان کو جو ہے وہ وہاں سے بھیجتی ہیں کہ جائیں آپ یہ دوا جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر سے کہیں گے جی آپ یہ لکھیں گے تو پھر جو ہے ہم آپ کو یہی فیسلٹی دیں گے۔ اچھا، پہلی فیسلٹیز ان کی کیا ہوتی ہے؟ کراچی میں آپ نے یہ دوائیں ہماری لکھی اور یہ چل گئی تو پہلا جو ہے کہ آپ کے گھر کا فرنیچر چینج ہم کر دیں گے، اس کے بعد آپ کو نیا گھر لے کے دے دیں گے، اس کے بعد آپ کا مری کا وزٹ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کا دبئی کا وزٹ، سنگاپور وزٹ، بینکاک، یہ وہ سب، مطلب یہ عیاشیاں، یعنی دواؤں کی کمپنیاں، یعنی میڈیکل سے متعلق جتنے لوگ ہیں اس میں مافیاز باقی تو ہیں، ڈرگ مافیا، فلاں مافیا، ڈھماکہ مافیا، مگر یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے، ڈاکٹرز اور یہ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز۔ اچھا، اب یہ مل کے آپس میں وہ کرتے ہیں۔ اب ایک ڈاکٹر نے اگر ایک دوا لکھ دی اور اس بندے کے پاس فرض کریں کہ اس کو 2-3 ہزار کی دوا لکھ دی، اور ڈاکٹر کے برابر میں جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں ملے گی، اور اگر پھر آپ چاہیں گے کہ چلیں جی میرے پاس 2000 روپے دوا 3500 کی تو میں اپنے ایریے سے لے لوں گا، وہاں آپ کو وہ نہیں ملے گی۔ یہ ان کی بدماشیاں، غنڈہ کردیاں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں گیا ہیلتھ کیئر کمیشن، کہاں گیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک ان کا ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ ڈریپ جو ہے، وہ ڈرگ ریگولیشن اتھارٹی، ماشاءاللہ ان کا بھی اللہ ہی حافظ۔ دواؤں کی کمپنیاں اپنی مرضی سے دواؤں کی قیمتیں بڑھاتی ہیں، ڈاکٹر اپنی مرضی سے فیسیں بڑھاتے ہیں۔ اچھا، گوشت اور دودھ پہ تو جو ہے وہ آپ کے ریٹ مقرر ہیں کہ جی کمشنر کراچی نے دودھ پہ اور سبزی پہ اور گوشت پہ ریٹ مقرر کر دیے، اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ ان پہ کون چھاپے مارے گا؟ ان پہ کون جرمانہ کرے گا؟ جو لوگ غریبوں کو لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں۔ اچھا، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کی صبح ڈیوٹی ہوتی ہے، زیادہ تر جو بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، جو ہے بڑے ہاسپٹل ہیں کراچی میں، جناح ہے، سول ہے، اور عباسی شہید ہے، ان میں وہ بڑے بڑے جو ہاسپٹل ہیں اس میں وہ دن میں پروفیسرز ہیں، سب کچھ ہیں، بڑی بددلی سے ہمارا بھی واسطہ پڑا، آپ لوگوں کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا، جب آپ جاتے ہوں گے تو پروفیسر صاحب بڑی بددلی سے بس ایک قلم لیا ہوا ہے کہ کاغذ لیا، لکھ دیا نہیں تو ٹھیک ہے جی وہ، اور پھر کسی طرح ان کا باہر جو بندے ہوتے ہیں، بولے یار بندہ سمجھ جاتا ہے، ظاہر لوگوں میں شعور آ گیا کہ یار یہ ڈاکٹر صاحب صحیح، بولے یار ان کا شام میں فلاں جگہ کلینک، آپ وہاں چلے جاؤ، یہ ان کا نمبر ہے، یہ کارڈ ہے۔ اچھا، وہاں جائیں تو پھر آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بڑا آپ کو تسلی سے طریقے سے دیکھیں گے، الٹے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سانس لمبی سانس لو، یہ کرو وہ کرو۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں کہ یار یہ ہم آپ کے یہ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تاکہ پھر آپ کے اچھے بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلو یار یہ ٹیسٹ کرا لو، یہ الٹرا ساؤنڈ کرا لو، یہ سی ٹی اسکین کرا لو، ایم آر آئی کرا لو، وہ ساری ان کی سیٹنگز ہوتی ہیں، چاہے وہ لیبارٹریز ہوں، چاہے ایم آر آئی ہو یا سی ٹی اسکین ہو، سب کچھ سب سے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے، سب سے کمیشن جو ہے ان کے مدے ہوئے، اس پہ کوئی چیک نہیں ہے۔ اچھا، لیبارٹریز مختلف ہیں، آغا خان لیبارٹری کے الگ ریٹ ہیں، ڈاؤ کے الگ ریٹ ہیں، عیسیٰ لیب کے الگ ہیں، مہدی ایمان کے الگ ہیں، ہر کسی کے الگ الگ ریٹ ہیں۔ اچھا، ان کا ریٹ مقرر کرنے والا کوئی نہیں، کیا ریٹ آپ مقرر صرف جو ہے وہ سبزی کی ایک لسٹ گھسی پیٹی کمشنر کراچی کے دفتر سے جاری
ہوتی ہے، پتہ نہیں کمشنر کو اتنی فرصت ہے بھی ہے یا نہیں کہ اس کو دیکھے یا نہ دیکھے. سبزی منڈی سے وہ جاری ہو جاتی ہے، وہاں سے سبزی والوں کو مل جاتی ہے، وہ بعد میں وہ ان کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یا وہ کسی کو بتا دیتے ہیں یا اس ریٹ پہ یہ بیچتے ہیں. گوشت پہ جو ہے وہ بھی ہے، دودھ پہ بھی ہے، یعنی 2-3 چیزوں پہ بس ریٹ سے لسٹ نکلتی ہے، باقی کوئی ریٹ لسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اچھا میڈیکل کے شعبے میں چونکہ یہ سب اگر فارمیسیوٹیکل کمپنیز کچھ ہیں جو ملٹی نیشنلز ہیں، کچھ یہاں لوکل ہے، تو اب ظاہر ہے وہ ہماری آپ کی تھوڑی ہوگی، سب ان بڑے بڑے اشرافیہ کے لوگوں کی ہوں گی. تو وہ ان پہ مطلب ان پہ کون چیک کرے گا؟ ڈاکٹرز جو ہیں ظاہر ہے سب وہ سب بڑے اشرافیہ میں سے سب ڈاکٹرز ہوں گے، غریبوں میں سے کون ڈاکٹر ہوگا؟ کوئی اکا دکا بیچارہ ہوگا تو ہوگا. اب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر، جنرل کا بیٹا جنرل، سیاستدان کا بیٹا سیاستدان، اور جو بھی اگر جج ہے جج کا بیٹا جج، اسی طرح سب سلسلے چل رہے ہیں. اب سب بڑوں بڑوں کے ڈاکٹر، بڑوں بڑوں کے بیٹے بچے سب ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو وہ عام آدمی کا تو ہوتا ہی نہیں. کوئی غریب بیچارہ اکا دکا کوئی بن جائے تو اس کی سنتا کون ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ جو ظلم زیادتی انہوں نے کی. اچھا حکمران اپنے چکروں میں لگے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا سندھ کے حکمران خاص طور سے کسی وزیر کو، کسی ایم پی اے کو، اور ہاں کراچی کے جو ہمارے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں، پچھلے دنوں ایک خبر آئی ہم نے میڈیا میں دیکھی کہ جی ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے، ہمارے مینڈیٹ کا احترام نہیں ہو رہا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا مینڈیٹ کیا چیز ہے. ان کا مینڈیٹ ایک ہی ہے، اور بس وہ اسلام آباد جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، مینڈیٹ ان کا پورا ہو جاتا ہے، ان کے مینڈیٹ کا احترام ہو جاتا ہے. بیچارے وہ دبکے ہوئے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں کہ کب وہ بل آئے، 26ویں آئینی ترمیم کا بل آئے، اور کب جو ہے ہم اس پہ جو ہے وہ اپنا ووٹ دیں اور ہماری جان چھوٹے. یہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی پبلک لیڈر، کوئی بھی آپ دیکھیں کسی بھی پارٹی کا ہو، چاہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں، ووٹ تو آپ کو ملے. کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں بھائی آپ اپنے علاقوں میں گئے. ابھی یہ جو ایف بی آر نے جو دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ جی 30 سپتمبر تک بل نہیں بھریں گے، وہ ٹیکس نہیں دیں گے، جو گوشوارے نہیں بھریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. اچھا ہر کسی کو بھیج رہے ہیں، مطلب گھر میں خواتین ہیں ان کو بھی بھیج رہے ہیں، جو گھر میں بچے ہیں جن کے پاس سم ہے ان کو بھی بھیج رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہر بندہ ان کو ٹیکس، ارے بھائی ٹیکس تو ہر بندہ دے ہی رہا ہے نا یار. ہر بندے کے پیچھے آپ پڑ گئے، پھر یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، کوئی باہر نہیں جا سکتا، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. سب جو ہے وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بس یار وہ کسی طرح 26ویں آئینی ترمیم ہو جائے اور ہمیں یہ مل جائے. وہ ان کو اپنے دائرہ کروڑوں روپے مل جائیں گے، اپنے باہر چلے جائیں گے، ان کا تو یہاں اسٹیک ہے ہی نہیں نا، وہاں یہ کیا کریں گے بیچارے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں ڈاکٹروں پہ کوئی چیک نہیں ہے، ہاسپٹل پہ کوئی چیک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکمران جو کسی بھی دیکھ لیں آپ، جو یہاں جو وہ جمہوری پارٹی ہے پچھلے 30-40-50 سال سے جمہوریت کے علم بردار، کوئی ایک وزیر آپ بتا رہے ہیں اپنے انٹیریئر. ابھی ایک پارٹی کے سندھ کی پارٹی کے چیئرمین صاحب ہیں، یعنی وکیلوں کے ایسوسیشنز میں، بار ایسوسیشن میں، کوئٹہ، لاہور، کراچی، ہر جگہ بیچارے جا رہے ہیں جی ہمیں ووٹ دیں، ہم نے تو 25 اکتوبر سے پہلے یہ بل پاس کرانا ہے، یہ کرانا ہے. ارے بھائی جاؤ نا وہاں جا کے یار، آپ جہاں سے آپ نے ووٹ لیا، آپ لیاری آئے، آپ سندھ ہائی کورٹ آئے، وہاں سے لیاری قریب تھا، آپ لیاری گئے. جہاں سے آپ کے بڑوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو پیرس بنا دیں گے، آپ لیاری گئے، آپ لڑکانہ گئے، آپ نواب شاہ گئے. اس وقت تو آپ ایک ڈسٹرکٹ، ایک ٹاؤن میں جا رہے تھے کہ ہم بجلی سستی کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب آپ کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے، اور پھر آپ اپنے ازلی دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب اگر آپ کا مفاد ہو تو آپ تو اسرائیل سے بھی جا کے مل لیں گے. اب آپ جو ہے اب وہ اسرائیل پہ آپ جو کل پرسوں غالباً ایک کانفرنس آپ نے کرنی تھی کہ جی وہ تمام پارٹیاں جو اب جا کے جب وہ غزہ بالکل تباہ برباد ہو گیا، اب آپ پہلے تو یہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم جو ہے فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. ارے بھائی فلسطین ایسے نہیں ہوتا، پریکٹیکلی آپ جائیں. اب جا کے پچھلے دنوں بیچارے ایک سینیٹر تھے، وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق، ان کو جو ہے پکڑ کے ضعیف آدمی کو جو ہے وہ بیچارے کو بند کر دیا. اور جو اسلام آباد میں پھر اس پہ غزہ پہ جب بھی انہوں نے وہ کیا مظاہرہ کیا، ان کو جو ہے آپ نے کچل دیا، وہاں 2 بندے مار دیے، سب کچھ. اس وقت آپ کو یاد، اب آپ کو غزہ بھی یاد آ رہا ہے، کیونکہ اب اپنی پاؤں تلے سے زمین سرکتی نظر آ رہی، تو آپ کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ہاسپٹلس میں جو ظلم و زیادتی ہے اس پہ بھی جو ہے کچھ ہونا چاہیے، مگر ہوگا کچھ بھی نہیں. بس ہم اپنی آواز، پبلک کی آواز جو ہے پہنچاتے رہیں گے اقتدار کے ایوانوں تک، مگر اس لیے کہ ہم یہ اس لیے آواز اٹھاتے ہیں کہ اور کوئی ایسا میڈیا یا کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ جو پبلک کی آواز جو ہے وہ اٹھائے. بس زیادہ تر ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو ٹوٹل جو ہے وہ خرید لیا ہے حکومت نے، اور انہی کی وہ گن گاتا ہے جو بھی، یعنی وہ پی ٹی وی سے بھی بدتر ہو گئے بیچارے. وہی ایک ہی خبر جو ہے وہ سب لگاتے ہیں، بس 2-3 خبریں آئیں گی، اس کے بعد چھٹی کچھ بھی نہیں ہوگا. عام شہریوں کا عام معاملہ
کہ ٹیکس کا معاملہ ہو اس پہ لوگ پریشان ہیں، بجلی پہ، پانی پہ، سڑکوں پہ، اور جس پہ لوگ پریشان ہیں اس سلسلے میں نہ مین میڈیا بولے گا نہ کچھ اور بولے گا. سوشل میڈیا میں جو ہے وہ بیچارے لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں. بہرحال یہ کہ آج ہم نے آپ کو ہاسپٹلس کے بارے میں بتایا، ڈاکٹروں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہ مافیاز کام کر رہے ہیں اور ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. انشاءاللہ آئندہ اسی طرح ہم پبلک کے مسائل پر، ایشوز پہ جو ہے ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہم گزارش یہ کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، لائک کریں اور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو.